نحمده ونصلي علی رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو اپنے قیمتی وقت میں سے 7 یا 8 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، پہلا حرف حرکات میں سے ہے اور حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا لفظ جزم میں سے ہے اور جزم والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا حرف یہ بھی حرکات میں سے ہے، حرکات کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ تو چلیے اب ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی بھی ضروری ہے کہ دوسرا حرف سا ہے اور سا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی نوک دونوں دانتوں سے تھوڑی سی باہر رہے گی۔ کس طرح؟ اب ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ حمزہ زبر ا، ثا را زبر ثر، اثر نون زبر ن، اثرنا وقفا اثرن۔ دوبارہ سنیے، اثرنا وقفا اثرن۔ اگر را ساکن ہو اور را سے پہلے زبر ہو تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ دوبارہ سنیے، اثرنا وقفا اثرن۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ واو زبر و، سین طا زبر سط، وسط نون زبر ن، وسطن وقفا وسطن۔ یہاں طا ساکن ہے اور طا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ حروف ساکن ہو کر آتے ہیں تو وہاں ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے منہ سے ان حروف کو وقف کرنے کے بعد پڑھتے ہوئے ایکو ساؤنڈ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح؟ دوبارہ سنیے، وسطن وقفا وسطن۔ اب اگلا حرف دیکھیے، اس لفظ کے حجے کس طرح ہوگی؟ فا زبر فا، را غین زبر رغ، فرغ، تا زبر تا، فرغت وقفا فرغت۔ دوبارہ سنیے، فرغت وقفا فرغت۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ دیکھیے، یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ الف کسے کہتے ہیں؟ الف اس صورت میں پڑھیں گے جب الف خالی ہو، یعنی اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہ ہو، تو یہاں ہم تا کے ساتھ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو نون زبر ن، تا تون وقفا تا تون۔ یہاں جو دوسرا حرف ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیوں کھینچ کر پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے اور حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ تون وقفا تون۔ اب اگلا حرف دیکھیے،
اس لفظ کی حجے کس طرح ہوگی؟ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو یسقو، نون زبرنا یسقون، وقفا یسقون۔ اس لفظ کو دیکھیے، یہ واو لین ہے۔ واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن واو لین کو ہم وقف کرنے سے پہلے نہیں کھینچتے، لیکن وقف کرنے کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیے کہ وقف کرنے سے پہلے ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، اور وقف کرنے کے بعد ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یسقون، وقفا یسقون۔ اب اگلا لفظ دیکھیے، اس لفظ کی حجے کس طرح ہوگی؟ یا پا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبرنا یفعلون، وقفا یفعلون۔ یہاں بھی واو مدہ ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پچھلے حرف میں حروف لین تھا۔ حروف لین کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتا ہے، اور واو مدہ کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ حروف لین کو ہم وقف کرنے سے پہلے تو نہیں کھینچیں گے، لیکن وقف کرنے کے بعد ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حروف مدہ کو ہم وقف کرنے سے پہلے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کرنے کے بعد بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوبارہ سنیے کس طرح، یفعلون، وقفا یفعلون۔ اب اگلا حرف دیکھیے، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعم، لام واو پیش لو، یعملو، نون زبرنا یعملون، وقفا یعملون۔ اب یہاں بھی واو مدہ ہے، تو واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعملون، وقفا یعملون۔ اب اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبرنا یعلمون، وقفا یعلمون۔ یہاں بھی واو مدہ ہے، تو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں، یا ضاد زبر یض، ح زبر ح، یضح، کاف واو پیش کو، یضحکو، نون زبرنا یضحکون، وقفا یضحکون۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔